بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، رمضان المبارک کو دیگر تمام مہینوں پر فضیلت حاصل ہے۔ اس مہینے میں اللہ رب العزت کی رحمتوں، عنایات اور کرم نوازیوں کی عجیب شان ہوتی ہے۔ انہی برکات کا یہ ثمرہ ہے کہ اس میں ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب رمضان کا مہینہ آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمر کس لیتے اور اپنے بستر پر تشریف نہ لاتے یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا۔ دوستو، فرائض و عبادات میں رمضان المبارک کی ایک خاص اہمیت ہے۔ ایک مسلمان معاشرہ اس مہینے میں ایک روحانی موسم بہار کی کیفیت لیے ہوئے ہوتا ہے۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ رمضان کے مہینے کی فیوز اور برکات کو سمیٹ سکے۔ اس مہینے ہر مسلمان کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ روزہ رکھے، مگر اس کے لیے انسان کا صحت مند ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض بیماریوں اور طبی کیفیات ایسی ہوتی ہیں کہ ان کی صورت میں آپ کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ چونکہ مختلف امراض میں مبتلا افراد روزے اور اپنی بیماری کے حوالے سے جاننے کے خواہش مند ہوتے ہیں۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے شریعہ ایڈوائزری بورڈ کے زیر اہتمام علماء کرام اور ڈاکٹروں کی مشترکہ مجلس کے نتیجے میں گائیڈ لائنز مرتب کی گئی ہیں۔ اس ویڈیو میں اس گائیڈ لائن کا صرف وہ حصہ آپ کو بتایا جائے گا جو مختلف امراض میں مبتلا افراد سے متعلق ہے۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اگر ابھی تک آپ ہمارے چینل اردو لیب کا حصہ نہیں بنے تو اردو لیب کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کا بٹن ضرور دبا دیں۔ نمبر 1، دمہ۔ ان بیماروں کو سانس کی تکلیف کبھی کبھار بھی ہو سکتی ہے جو وقتی طور پر دوا کے استعمال سے ٹھیک ہو جاتے ہیں اور پھر کئی دن یا ہفتے دوائی کی ضرورت پیش نہیں آتی۔ ایسے مریضوں کو تو روزہ رکھنا چاہیے، البتہ استھما کے وہ مریض جن کو روزانہ دوائی کی ضرورت پڑتی ہے اور گولیاں اور انہیلرز دونوں استعمال کرنا ضروری ہوں تو وہ روزہ نہ رکھیں، اور بعد میں جب دن چھوٹے ہو جائیں یا ان کی بیماری میں کافی کمی ہو جائے تو قضا کیے ہوئے روزے پورے کر لیں۔ اگر بیماری کے بہتر ہونے کا امکان کم ہو کہ وہ روزہ رکھ سکیں تو بہتر ہے کہ بروقت فدیہ ادا کر دیں۔ پھیپھڑوں کی بیماری کے مریض جن کے سینے کی تکلیف اتنی زیادہ ہو کہ سانس مسلسل خراب رہتا ہو اور دواؤں کے بغیر گزارا نہ ہوتا ہو تو ایسے مریضوں کے لیے روزے نہ رکھنا بہتر ہے۔ انہیلر کے ذریعے دوا کا زیادہ حصہ سانس کی نالی کے ذریعے پھیپھڑوں میں داخل ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دوا حلق میں چلی جاتی ہے جو معدے میں پہنچ جاتی ہے اور اس وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ یہی صورتحال اسپیسر یا نیبولائزر جو انہیلر کے نیم البدل کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے کے ذریعے دوا کے استعمال کی بھی ہے، اور ان سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، گردے کی پتھری۔ رمضان میں پانی کے کم استعمال سے گردے کی پتھری کے مریضوں کو درد شروع ہو سکتا ہے، خاص کر گرمیوں کے روزوں میں، اور اس کا امکان زیادہ ہوتا ہے۔ اگرچہ کچھ مریضوں میں روزوں کے باوجود درد کی شکایت نہیں ہوتی، اگر مریض کو یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ روزہ رکھنے سے اسے شدید درد شروع ہو جاتا ہے تو ایسے مریضوں کو سال کے دوسرے مہینوں جب موسم سرد ہو اور دن چھوٹے ہوں میں قضا روزے رکھنے چاہیے۔ نمبر 3، یرکان یعنی ہیپاٹائٹس۔ اگر کسی کو ایکیوٹ ہیپاٹائٹس ہو، چاہے اس کی وجہ وائرس ہو، مثلا ہیپاٹائٹس اے، بی، سی، ای، یا دوائیوں کے مضر اثرات، دونوں صورتوں میں شروع کے چند دن یا ہفتے روزہ نہ رکھنے کی گنجائش موجود ہوگی، کیونکہ عام طور پر ان دنوں میں مریضوں کو کھانے میں میٹھی چیزیں، گلوکوز وغیرہ کا استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے مریض اگر زیادہ دیر تک کھانے کے استعمال نہ کریں تو خون میں شوگر کی کمی واقع ہو سکتی ہے جو صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے۔ کرونک ہیپاٹائٹس کے مریض یا ہیپاٹائٹس بی اور سی کے وہ مریض جن کو کوئی کمپلیکیشن نہ ہو تو یہ مریض عام طور پر روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبان کو چاہیے کہ ان مریضوں کو سمجھا دیا جائے کہ روزہ رکھنے کی وجہ سے ان کی بیماری زیادہ ہونے کا احتمال بہت کم ہے، اور بعض مریض مثلا جن کا وزن زیادہ ہو ان کو تو روزے سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ ان مریضوں کو یہ بات بھی بتا دینی چاہیے کہ اگر ان کو اس کے علاج کے لیے انجیکشن کی ضرورت ہے تو 1 مہینہ انتظار کریں اور رمضان کے بعد انجیکشن شروع کریں۔ اس سے ان کی بیماری بڑھنے کا کوئی امکان نہیں، اور چونکہ ان کو اللہ نے رمضان کے روزے رکھنے کا موقع دیا ہے تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ اس موقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ وہ مریض جن کو ہیپاٹائٹس کے ساتھ کوئی کمپلیکیشن مثلا پیٹ میں پانی کا جمع ہو جانا یا جگر کی بیماری کی وجہ سے نیم بے ہوشی کی صورتحال پیدا ہو گئی ہو تو ان مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے اور فدیہ دینا ہی زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ بعد میں بھی روزے رکھنے سے ان کو تکلیف کے زیادہ ہونے کا احتمال ہوتا ہے اور مکمل صحت یابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔ نمبر 4، شوگر کی بیماری۔ اس میں 2 طرح کے مریض شامل ہیں: اے، وہ مریض جن کو انسولین کی ضرورت ہوتی ہے، بی،
شوگر کے وہ مریض جو گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اے، شوگر کے کنٹرول کے لیے کچھ مریضوں کو انسولین کے انجیکشن مسلسل استعمال کرنے پڑتے ہیں اور اس کے بغیر شوگر بہتر طریقے سے کنٹرول نہیں ہو سکتی۔ ان مریضوں میں بعض اوقات انجیکشن کے استعمال سے خون میں شوگر کی مقدار میں کمی واقع ہو سکتی ہے، اور یہ امکان ان مریضوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتا ہے جو شوگر کے لیے گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اس لیے وہ مریض جو انسولین استعمال کرتے ہیں ان کے لیے عمومی طور پر روزانہ رکھنا ہی بہتر ہوتا ہے اور ان کو فدیہ دینا چاہیے، کیونکہ اس بات کا امکان کم ہوتا ہے کہ مریض اتنا ٹھیک ہو جائے کہ اس کو انسولین کی ضرورت بھی نہ رہے اور روزہ رکھنے کے قابل بھی ہو جائے۔ بی، شوگر کے وہ مریض جو گولیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ گولیاں عمومی طور پر دو گروپس کی ہوتی ہیں۔ ایک گروپ بیگونائڈز کہلاتا ہے جو بازار میں گلوکوفیج اور دوسرے ناموں سے دستیاب ہیں۔ اگر مریض صرف ان کے استعمال کر رہا ہے تو یہ مریض عام طور پر روزے رکھ سکتا ہے۔ دوسرا گروپ سلفونیولیریس کہلاتا ہے اور بازار میں یہ ڈاؤنل اور دوسرے ناموں سے دستیاب ہے۔ یہ مریض روزے رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر ان میں شوگر کے کم ہونے کی پرانی ہسٹری موجود ہے تو ڈاکٹر کو چاہیے کہ اس صورت میں مریض کو مکمل طور پر دوا کے اثرات سے بھی آگاہ کرے اور باہمی تبادلہ خیال کے بعد روزے رکھنے یا نہ رکھنے کا فیصلہ کرے۔ عام طور پر دوا کا استعمال صبح و شام کیا جاتا ہے۔ ڈاکٹر حضرات دوا کی مقدار میں ضروری تبدیلی کر کے سحری میں کم اور شام میں زیادہ کر سکتے ہیں تاکہ دن میں روزے کے دوران خون میں شوگر کی کمی کا امکان کم سے کم ہو جائے۔ پھر بھی اگر مریض کو روزے کے دوران یہ علامات، دل کی دھڑکن کا تیز ہو جانا، ہلکے ٹھنڈے پسینے آنا، زیادہ بھوک لگنا اور میٹھی چیز کھانے کی فوری خواہش پیدا ہونا، ذہنی حالت کا متغیر ہونا یا بے ہوشی طاری ہونا ظاہر ہو تو وہ روزہ توڑ کر کوئی میٹھی چیز کھا لے اور بعد میں قضا روزہ رکھ لے۔ آخر و ذکر دو علامات مریض خود نہیں بلکہ دوسرے لوگ ہی دیکھ پاتے ہیں، اور اس صورت میں موجود آس پاس کوئی شخص اس مریض کو روزے کی حالت میں ہی کوئی میٹھی چیز فوراً کھلا کر نزدیکی ڈاکٹر کے پاس یا اسپتال لے جائے۔ یہ روزہ بعد میں قضا رکھا جا سکتا ہے۔ شوگر کے تمام مریضوں کو عموماً اور رمضان کے دوران خصوصاً اپنے ساتھ کوئی نہ کوئی میٹھی چیز مثلاً چینی، ٹافیاں وغیرہ ضرور رکھنی چاہیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس کے استعمال کیا جا سکے۔ نیز شوگر کے مریض ہمیشہ اپنے ساتھ ایک کارڈ رکھیں جس میں نشاندہی کی گئی ہو کہ وہ شوگر کے مریض ہیں، تاکہ بے ہوشی کی صورت میں انہیں ابتدائی طبی امداد مہیا کی جا سکے۔ یاد رکھیے کہ شوگر کے نیم بے ہوش مریض کو خون میں شوگر کم یا زیادہ ہو سکتی ہے، لیکن اصول یہ ہے کہ اگر کمی یا زیادتی کا فیصلہ کرنے میں شک ہو تو انتظار کیے بغیر مریض کو روزے کی حالت میں ہی فوری طور پر چینی دی جائے، کیونکہ نہ ایسا کرنے سے مریض کو زیادہ خطرہ ہوگا، اور اگر مریض کی شوگر کم ہے تو یہ مریض کی موت کا سبب بن سکتا ہے، لیکن اگر مریض کی شوگر زیادہ ہے اور آپ اس کو کچھ مزید بھی دے دیں تو وقتی طور پر شوگر کی زیادتی زندگی کے لیے خطرے کا سبب نہ بنے گی۔ نمبر 5، امراض معدہ۔ معدے کی تیزابیت کم کرنے اور السر کے علاج کے لیے الحمدللہ بہت سی ادویات دستیاب ہیں، اور ان کا اثر چند گھنٹوں سے لے کر 24 سے 48 گھنٹے تک ہوتا ہے۔ اس لیے دوا کے استعمال کے بعد اب اس بات کا امکان بہت کم ہوتا ہے کہ مریض کو کوئی خطرہ مثلاً تیزابیت کے بڑھنے کا خطرہ لاحق ہو۔ اگر مریض سحری میں زیادہ دیر تک اثر رکھنے والی دوا استعمال کریں تو بغیر کسی تکلیف کے روزہ رکھا جا سکتا ہے۔ بہت کم مریض ایسے ہوتے ہیں جو دوا کے استعمال کے باوجود تکلیف میں ہوں، جن کو روزہ نہ رکھنے کی رعایت دی جا سکتی ہے۔ کچھ خصوصی حالات جن میں معدے کی تیزابیت اور زخم بہت زیادہ ہوتے ہیں تو ان میں روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا بہتر ہے۔ یہ بات بھی ثابت شدہ ہے کہ معدے کی کئی دوسری بیماریاں مثلاً بدہضمی وغیرہ روزے میں بہتر ہو جاتی ہیں، بشرطے کہ سحری اور افطاری میں احتیاط برتی جائے۔ یہاں یہ بتانا بھی ضروری ہے کہ رمضان میں افطاری کے بعد چٹپٹے اور چٹخارے دار پکوانوں سے اجتناب کرنے سے نہ صرف نظام ہضم ٹھیک رہتا ہے بلکہ انسان رمضان کی راتوں میں شب بیداری اور عبادت کر کے اللہ کی رحمتیں اور بخشش بھی سمیٹتا ہے۔ نمبر 6، دل کی بیماریاں۔ کنجسٹیو ہارٹ فیلئر دل کی ایک ایسی بیماری ہے جس میں دل اپنی پوری قوت سے خون کو پمپ نہیں کر سکتا اور دل کا سائز بڑھ جاتا ہے، جس کے نتیجے میں مریض کو سانس لینے میں تکلیف واقع ہوتی ہے اور سانس جلد پھول جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ پاؤں میں سوجن بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ بیماری کم ہوتی ہے اور صبح و شام دوائی استعمال کرنے سے مریض ٹھیک رہتا ہے اور اس کو سانس کی تکلیف یا پاؤں کی سوجن وغیرہ نہیں ہوتی۔ ایسے مریض روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر وہ محسوس کریں کہ سانس کی تکلیف ہے تو بھی روزہ رکھنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ یہ بیماری جب زیادہ ہو جائے تو نہ صرف یہ کہ معمولی کام کرنے سے بلکہ بعض اوقات تو بیٹھے بیٹھے یا لیٹنے سے بھی سانس کی تکلیف ہوتی ہے۔ ایسے مریضوں کو اور دوسری دواؤں کے ساتھ ساتھ اکثر پیشاب آور دوائیں بھی استعمال کرنا پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے پیاس بھی زیادہ لگتی ہے۔
ایسے مریض جن کو بیماری زیادہ ہو ان کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور بعد میں جب حالت بہتر ہو جائے تو قضا روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ چند صورتیں ایسی بھی ہیں جن میں مکمل صحت یابی کا امکان نسبتاً کم ہوتا ہے، ایسے مریضوں کو فدیہ دینا ہی بہتر ہے۔ دل کی ایک اور بیماری انجائنا میں مریض کو سینے یا ہاتھ میں درد کی شکایت ہوتی ہے۔ درد اگر صبح و شام دوا کے استعمال سے کنٹرول ہو سکے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، لیکن اگر درد کنٹرول کرنے کے لیے دن میں بھی دوا استعمال کرنی پڑ رہی ہو تو ایسے مریضوں کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے، کیونکہ درد زیادہ وقت ہو تو دل کی تکلیف خطرناک صورت بھی اختیار کر سکتی ہے۔ ایسے مریضوں کو اکثر اوقات دواؤں کے استعمال سے افاقہ ہو جاتا ہے اور یہ بعد میں قضا روزے رکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں، بصورت دیگر فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ڈپریشن یا انگزائٹی۔ ان بیماریوں کے شدید دور کے گزر جانے کے بعد مریض ڈاکٹر کے مشورے سے ہر 24 گھنٹے میں اینٹی ڈپریسنٹ کی بالعموم 1 یا 2 خوراکوں کے استعمال سے اپنی صحت کو برقرار رکھتے ہوئے روزے کو قائم رکھ سکتا ہے۔ یہ خوراک حسب ہدایت افطار کے بعد یا سحری کے وقت لی جا سکتی ہے۔ نمبر 8، مرگی۔ اس بیماری میں استعمال ہونے والی وہ دوائیں جو 2 وقت دی جاتی ہیں وہ بآسانی سحر و افطار میں دی جا سکتی ہیں، تاہم اس بیماری کے علاج میں استعمال ہونے والی کچھ دوائیں دن میں 3 مرتبہ بھی تجویز کی جاتی ہیں، تاہم رمضان میں اس کی خوراک کو تبدیل کیا جا سکتا ہے، جیسے سحر و افطار اور بعد از تراویح۔ کچھ صورتوں میں دوائی کی مقدار بڑھا کر اسے 2 وقت سحر و افطار میں دیا جا سکتا ہے۔ یہاں یہ خیال رکھنا بھی ضروری ہے کہ خون میں شکر کی مقدار کی کمی اور نیند کی بے قاعدگی سے دورے آنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اس لیے مریضوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ سحری میں اچھی خوراک لیں اور افطاری میں دیر نہ کریں۔ جہاں تک نیند کی بے قاعدگی کا تعلق ہے، مریض کو رمضان میں سونے کے لیے نئے معمولات پر چلنے کی ہدایت کی جا سکتی ہے، جیسے تراویح کے فوراً بعد سو جانا اور سحری کے بعد نہ سونا۔ اس معمول پر عمل کرنے سے عبادت کے لیے بھی اچھا خاصا وقت مل سکتا ہے۔ ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے، اگرچہ کئی صورتوں میں بیماریوں میں مبتلا مریض بغیر کسی مسئلے کے روزہ رکھنے کے قابل ہوتے ہیں، تاہم دوائیوں کی مقدار اور دوائی لینے کے اوقات کا خیال رکھنا اور اگر ضرورت پڑے تو اثر نو متعین کرنا ضروری ہے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ کچھ مریض اپنی بیماری یا علاج کی ضروریات کی وجہ سے روزہ رکھنے پر قادر نہیں ہوں گے، تاہم جہاں تک ممکن ہو روزہ رکھنے کی خواہش کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ انہیں اپنی خودی، اپنی روزمرہ معمولات پر دسترس، روحانی صحت اور اپنے دینی فرائض کی ادائیگی کے قابل ہونے کی وجہ سے ایک عظیم مسلم امہ کا حصہ ہونے کا احساس دلائے گا، جو ان کی جسمانی اور نفسیاتی صحت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ثابت ہوگا۔